اعتبار گل نصف سے زیادہ فاصلہ طے کر چکا تھا۔ اب گلریز بھی 2 خچروں کو لے کر پل پر آیا اور وہ بھی پل کے تختوں پر بہت محتاط انداز میں چلنے لگا۔ اس کے نصف راستے تک پہنچنے تک اعتبار گل دوسرے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے دونوں خچر جھاڑیوں سے باندھ دیے تھے اور اب واپس آ رہا تھا۔ جب وہ گلریز کے قریب پہنچا تو ایک سائیڈ کا رسہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے کچھ بتانے لگا۔ اب قابوس بھی دونوں خچروں کو لے کر پل پر چڑھ گیا تھا۔ اس دوران اعتبار گل واپس آ گیا اور مزید 2 خچروں کو لے کر چلا گیا۔ دوسری طرف سے گلریز بھی اپنے خچر چھوڑ کے واپس آ رہا تھا۔ تمام خچر پار پہنچا جا چکے تھے۔ اب ندیم کے ساتھی ایک ایک کر کے پل پر چلنے لگے۔ وہ سائیڈ کے رسوں کو پکڑ کر بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ آخر میں ندیم اور مچیکو پل پر چڑھے تھے۔ ان سے آگے محسن تھا جو تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر، اور باقی ساتھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اس سے آگے چل رہے تھے۔ مچیکو اور ندیم پل کے بس میں پہنچ چکے تھے۔ ان لوگوں کے بوجھ سے پل یوں ہل رہا تھا جیسے باقاعدہ جھولا جھلایا جا رہا ہو۔ کئی موقعوں پر مچیکو کے منہ سے ہلکی ہلکی چیخیں بھی نکل گئی تھیں۔ ایسی ڈری ڈری چیخیں ندیم نے آگے جانے والی مونیکا اور مس کورا کے منہ سے سنی تھی۔ پل کے بعض تختے ٹوٹے ہوئے تھے اور بعض بہت ہی خستہ تھے۔ ندیم کو حیرت تھی کہ قابوس کے ساتھی اس خستہ پل پر سے خچروں کو کیسے لے گئے تھے۔ وہ بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ساتھی پل کے دوسرے سرے پر پہنچنے والے تھے، جبکہ مچیکو ندیم ابھی آدھے راستے میں تھے۔ ندیم نے مچیکو کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ ذرا خیال سے نہ مچیکو، آگے 2 تختے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ندیم نے مچیکو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ ساتھ رہو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مچیکو نے کہا، ڈرو نہیں، سب لوگ خیریت سے کنارے پر پہنچ چکے ہیں، آہستہ آہستہ چلتی رہو، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ندیم نے جواب دیا۔ آگے 2 تختے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ان کے نیچے رسوں کے جال کی 2-3 رسیاں بھی ٹوٹ کر نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ تختے 1 فٹ چوڑے تھے۔ دونوں تختوں کے ٹوٹنے سے تقریباً 2 فٹ کا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ ندیم نے اگلے تختے پر قدم رکھا، پھر مچیکو کو سہارا دینے کے لیے ایک ہاتھ اس طرح بڑھایا، دوسرے ہاتھ سے اس نے سائیڈ کے رسے کو پکڑ رکھا تھا۔ مچیکو نے ندیم کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک پیر آگے بڑھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیر اگلے تختے پر رکھتی، پل نے ہلکا سا ہلکورا لیا۔ مچیکو کا توازن بگڑ گیا اور اس کا پیر تختے کے بجائے خلا میں پڑا۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ ندیم نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ مچیکو کے لڑکھڑانے سے پل زور زور سے ہلکورے لینے لگا تھا۔ اس کا دوسرا پیر بھی تختے سے پھسل گیا اور پل کے ٹوٹے ہوئے تختوں کے خلا میں اترنے لگی۔ اگر ندیم حواس قابو میں رکھتے ہوئے اس کی کلائی نہ پکڑ لیتا تو مچیکو یقیناً موت کے اس خلا میں غائب ہو چکی ہوتی۔ ندیم تختوں پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے بڑی مضبوطی سے مچیکو کی کلائی تھام رکھی تھی اور مچیکو پل سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخیں نکل رہی تھی۔ ان دونوں کی جدوجہد و تیز ہوا سے پل بڑی تیزی سے جھول رہا تھا۔ مچیکو نے نیچے دیکھا، تقریباً 100 فٹ نیچے پتھروں میں پانی بہہ رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی روح فنا ہو گئی کہ اگر وہ نیچے گر گئی تو اس کا کیا ہوگا۔ ندیم کے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا اور مچیکو کی کلائی اس کی گریپ سے پھسل رہی تھی۔ وہ تختوں پر سینے کے بل لیٹا ہوا تھا۔ سہارے کے لیے اس نے اپنا ایک پیر سائیڈ کے رسوں کے جال میں لپیٹ لیا تھا۔ اس نے کچھ اور آگے جھک کر مچیکو کا دوسرا ہاتھ بھی گرفت میں لے لیا اور اسے اوپر کھینچنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے اپنے مقصد میں معمولی سی کامیابی بھی نہیں ہو سکی۔ تیز ہوا پل کو بری طرح جھلا رہی تھی اور اس کے ساتھ مچیکو بھی جھول رہی تھی۔ ندیم کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر مچیکو اس کی گریپ سے نکل گئی تو تقریباً 100 فٹ نیچے پتھروں پر گر کر اس کی ہڈیوں کا سرما بھی نہیں ملے گا۔ پل کے تختوں پر کسی کے دوڑنے کی آواز سن کر ندیم نے گردن گھما کر پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی تمام تر توجہ مچیکو کی طرف مبذول کر دی۔ پسینے کی وجہ سے مچیکو کی کلائی اس کے ہاتھوں سے پھسل رہی تھی۔ وہ اپنی گرفت مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بالآخر ایک کلائی ندیم کے ہاتھ سے نکل گئی۔ مچیکو کو ہلکا سا جھٹکا لگا، اس کے ساتھ اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ اس کی دوسری کلائی بھی ندیم کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ پھسل رہی تھی۔ ندیم گرفت کو جمائے رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دانت سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ پل کے تختوں پر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز قریب آ گئی۔ وہ قابوس اور محسن تھے جو اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر اس خطرناک پل پر دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان دونوں کے دوڑنے سے معلق پل مزید ہلکورے لے رہا تھا۔ بالآخر وہ دونوں قریب پہنچ گئے۔ محسن اور قابوس آگے آمنے سامنے تختوں پر لیٹ گئے۔ ندیم کا ہاتھ مچیکو کی کلائی پر سے پھسلتا ہوا ہتھیلی پر آ گیا تھا۔ اب انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ اس طرح تھام رکھا تھا جیسے مسافہ کر رہے ہوں، لیکن دونوں کی ہتھیلیاں پسینے سے تر تھی اور لمحہ بلمحہ گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ مچیکو اس کے ہاتھ سے نکل جاتی، محسن نے جھک کر بڑی پھرتی سے مچیکو کی کلائی تھام لی۔ دوسری طرف سے قابوس نے بھی جھک کر مچیکو کی دوسری کلائی تھام لی۔ ندیم نے مچیکو کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا تھا۔ محسن اور قابوس مچیکو کو آہستہ آہستہ اوپر کھینچنے لگے۔ تختوں کے نیچے رسوں کے ٹوٹتے ہوئے جال سے اسے بڑی مشکل سے کسی حد تک اوپر کھینچ لیا گیا۔
مچیکو کے کندھے جیسے ہی تختوں سے اوپر آئے، ندیم نے جھک کر اس کے بغلوں میں ہاتھ ڈال دیے اور باہوں کے حلقے میں لے کر اس سے کھینچتا ہوا آہستہ آہستہ اوپر کھینچنے لگا۔ محسن اور قابوس بھی مچیکو کو اوپر کھینچ رہے تھے، بالآخر اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ ندیم ایک جھٹکے سے پشت کے بل تختوں پر گر گیا۔ وہ چونکہ مچیکو کو اپنی باہوں کے حلقے میں لیے ہوئے، اس لیے وہ بھی ندیم کے سینے پر ڈھیر ہو گئی۔ ندیم گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، اس کے جسم سینے میں تر تھا۔ حواس کسی قدر بحال ہونے کے بعد اسے اپنے سینے پر مچیکو کے نرم اور گداز بود کا احساس ہوا۔ مچیکو بے ہوش ہو چکی تھی۔ قابوس اور محسن نے مچیکو کو ندیم کے سینے سے اتارا اور وہ دونوں سے لے کر تیزی سے کنارے کی طرف چلنے لگے۔ معلق پل ان کے پیروں کے نیچے جھول رہا تھا، مگر وہ تیزی سے چلے جا رہے تھے۔ ندیم ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ کنارے پر پہنچ کر مچیکو کو زمین پر لٹا دیا گیا۔ جاوید نے اپنی بیلٹ میں اڑسی ہوئی پانی کی بوتل اتاری، اس کا ڈھکنا کھول کر مچیکو کے منہ پر پانی کے چھینٹے دینے لگا۔ مچیکو تقریباً 5 منٹ بعد ہوش میں آ سکی تھی۔ خوف کی شدت سے اس کا چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا، آنکھیں بھی خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ وہ موت کے منہ سے لوٹ کر آئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مس کورا نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ مچیکو کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تمہیں ندیم کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہاری زندگی بچائی ہے۔ اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، قابوس نے اسے تسلی دی۔ مچیکو نے عجیب سی نگاہوں سے ندیم کی طرف دیکھا، پھر سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، مم میں آگے نہیں جا سکتی، تم لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتی، تو پھر واپسی کے لیے وہی راستہ ہے۔ قابوس نے رسوں کے معلق پل کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، مچیکو چیخی، میں موت کے اس راستے سے واپس نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، قابوس بولا، کچھ دیر آرام کر لو، پھر ہم آگے روانہ ہوں گے تاکہ شام ہونے سے پہلے کیمپ لگانے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر لی جائے۔ وہ تقریباً 1 گھنٹہ وہاں رکے رہے اور پھر یہ قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ اگر وہ لوگ ذرا مشرق کی طرف رک کر لیتے تو ایک پہاڑی درہ عبور کر کے دوپت نامی گاؤں پہنچ سکتے تھے، لیکن ان کا رخ قدرے جنوب کی طرف تھا۔ چند میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس طرح انہیں ایک تنگ درے سے گزرنا پڑا۔ درے کی دوسری طرف نکلتے ہی ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک بلند چوٹی ان کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ 2 پہاڑی چوٹیوں کے درمیان وہ ایک تنگ سی وادی تھی جس کی چوڑائی زیادہ سے زیادہ 1 فرلانگ رہی ہوگی۔ یہ تنگ سی وادی تا حد نگاہ برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس جگہ دھوپ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں برف سے خیرہ ہوتی جا رہی تھی۔ تیز ہوا ان کے جسموں میں کپ کپی سی پیدا کر رہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے ان پہاڑوں میں آ کر ہم پھنس گئے ہیں، اس درنما وادی سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ندیم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا ہے ہم ان پہاڑوں میں آ کر پھنس گئے ہیں، اس درنما وادی سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ندیم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے میں اس طرف چلنا چاہیے۔ اس طرف سامنے والے پہاڑ میں ایک خمسہ نظر آ رہا تھا، ممکن ہے اس جگہ سے دوسری طرف نکلنے کا کوئی راستہ ہو۔ محسن نے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کسی طرف تو جانا ہی ہوگا، ندیم نے کہتے ہوئے خچر کو ہانک دیا۔ قافلہ ایک بار پھر چل پڑا۔ وہ اس وقت تقریباً 7000 میٹر کی بلندی پر سفر کر رہے تھے۔ سردی کی شدت سے ان کی روح فنا ہو رہی تھی اور وہ جلد سے جلد اس سرد جہنم سے نکل جانا چاہتے تھے۔ بالآخر انہیں اس وادی سے نکلنے کا ایک راستہ مل ہی گیا۔ وہ دراصل پہاڑ میں ایک تنگ سی دراڑ تھی۔ دراڑ اتنی تنگ تھی کہ ایک خچر اس میں بمشکل چل سکتا تھا۔ اب مجھے یاد آ گیا، قابوس دراڑ کے سامنے رک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ رسوں والا پل عبور کرنے کے بعد اگر ہم مشرق کی طرف مڑ جاتے تو دوبت نامی گاؤں تک پہنچ سکتے تھے۔ وہاں سے ہم کیل کی طرف نکل کر کشمیر کی سرحد کے ساتھ ساتھ جا سکتے تھے۔ تو کیا خیال ہے واپس چلیں؟ ندیم نے کہا۔ نہیں، قابوس نے نفی میں سر ہلایا، اس دراڑ سے نکل کر ہم پہاڑ کی دوسری طرف سے بھی کیل کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ دراڑ ہمیں پہاڑ کی دوسری طرف پہنچا دے گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس پہاڑ کے اندر ہی کہیں گم ہو جائیں، اس مرتبہ محسن نے کہا۔ پہاڑوں میں ایسی دراڑیں عام طور پر آر پار ہوتی ہیں، اگر کہیں آگے جانے کا راستہ نہ ملا تو ہم واپس آ جائیں گے، قابوس نے کہا۔ میں آگے چلتا ہوں، آپ لوگ میرے پیچھے آئیے۔ خچر پر سوار اس تنگ سی دراڑ میں چلنا ممکن نہیں تھا۔ وہ لوگ خچروں سے اتر گئے۔ سب سے پہلے قابوس ہی اپنے خچر کی لگام پکڑ کر دراڑ میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے محسن، پانڈے اور راشد تھے، پھر تینوں لڑکیاں اور آخر میں اعتبار گل، گلریز اور پھر ندیم تھا۔ ندیم سب سے آخر میں دراڑ میں داخل ہوا تھا۔ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ زمین پر تو یہ دراڑ 4.5 فٹ چوڑی تھی، لیکن اوپر سے دونوں چٹانیں آپس میں تقریباً ملی ہوئی تھی۔ بہت بلندی پر روشنی کی ایک باریک سی لکیر نظر آ رہی تھی۔ دراڑ میں گہری تاریکی تھی۔ سب سے آگے قابوس نے ٹارچ جلا لی تھی، کچھ دوسرے لوگوں نے بھی ٹارچیں جلا لی تھی۔ تاریکی کی وجہ سے خچر بار بار ہی نہیں آ رہے تھے۔ تقریباً 100 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد دراڑ دائیں طرف مڑ گئی۔ اس کے ساتھ ہی سامنے بہت دور روشنی کا ایک ننھا سا نقطہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دراصل اس دراڑ سے نکلنے کا راستہ تھا جو اس جگہ سے بہت دور تھا۔ تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک اور
बाएं तरफ मुड़ती दरार नजर आई, मगर वो लोग सीधे रोशनी के नुक्ते की तरफ बढ़ते रहे। काबूस सबसे आगे था। दफातन कोई चीज इससे चंद गज आगे जमीन पर गिरी। काबूस एकदम रुक गया। इसने टॉर्च की रोशनी में देखा, वो बर्फ थी जो नीचे गिरकर बिखर गई थी। काबूस ने सर उठाकर ऊपर देखा। इसके साथ ही से अपने सीने में सांस रुकता महसूस होने लगा। ऊपर से जहां दोनों चट्टानें एक दूसरे से मिली नजर आ रही थी, बर्फ के छोटे छोटे तोदे गिर रहे थे। वापिस वापिस चलो जल्दी, ऊपर से बर्फ के तोदे गिर रहे हैं, काबूस चीखा। खौफ की शिद्दत से सबकी हालत बुरी हो गई थी। ये भी गनीमत था कि जिस जगह वो लोग मौजूद थे वहां पर दरार इतनी कुशादा थी कि खच्चरों को आसानी से मोड़ा जा सकता था। सबसे पहले नदीम ने खच्चर मोड़ा और इसके बाद दूसरे लोग भी अपने खच्चर मोड़कर तेजी से वापस चलने लगे। बर्फ के तोदे मुसलसल गिर रहे थे। चंद मिनट में दरार का वो रास्ता बर्फ से बंद हो गया। नदीम को यूं महसूस हुआ जैसे पहाड़ का ये संगलाक सीना इन सबका मकबरा बनने वाला हो। वो बदहवासी में असल दरार के बजाय दूसरी तरफ मुड़ गया। दूसरे लोग भी इसके पीछे इस दरार में मुड़े थे और ये इनकी खुशकिस्मती थी कि वो इस तरफ मुड़ गए थे। तकरीबन 50 गज का फासला तय करने के बाद एक मोड़ घूमते ही वो रोशनी में आ गए। इस तरह अचानक पहाड़ के सीने से बाहर आ जाने पर इन्हें हैरत के साथ खुशी भी हुई थी। इनके सामने एक और वादी थी। तहद निगाह बर्फ का फर्श बिछा हुआ नजर आ रहा था। कहीं कहीं से बर्फ पिघल चुकी थी और वहाँ छोटी छोटी चट्टानें नजर आ रही थी। हम लोग किसी गलत समत में तो नहीं जा रहे? मोहसिन ने नदीम की तरफ देखते हुए पूछा। इन दोनों के साथ खच्चर चल रहे थे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें किसी खास मुकर्ररा जगह पर नहीं पहुंचना, नदीम ने जवाब दिया। हम गुमशुदा तैयारी की तलाश में निकले हैं और सफारी फ्लाइट्स का फ़ज़ाई रूट यही है। अगर तैयारा किसी हादसे का शिकार हुआ है तो इसका ढांचा इन्हीं पहाड़ों में किसी जगह हो सकता है, और अगर क्रैश लैंडिंग की है तो ऐसी ही कोई वादी इस मकसद के लिए काम आ सकती है। तुम ये पहाड़ देख चुके हो। बाद जगह तो ऐसी हैं कि एक तैयारा तो क्या कई तैयारे भी खड़े हों तो इन्हें फ़ज़ा से देखा नहीं जा सकता। चट्टानों के कुदरती साहिबान तैयारी जैसी चीज़ को फ़ज़ा में प्रवास करने वाले हवाबाज की निगाहों से ओझल रख सकते हैं। कोई भी तैयारा यहाँ इतनी नीचे परवाज़ नहीं कर सकता कि इन चट्टानों के साय में कुछ देखा जा सके। इसका मतलब यह है कि हमें अपने सफ़र किसी भी समझ जारी रखना चाहिए, मुहसिन ने कहा। हाँ, तैयारी की हादसे या क्रैश लैंडिंग का इम्कानी जगह को पेश नज़र रखते हुए हम किसी भी तरफ जा सकते हैं, नदीम ने जवाब दिया। इनका सफ़र जारी रहा। खच्चरों पर सवारी से सबका बुरा हाल हो रहा था। एतबार गुल ने ऊंची आवाज़ में शीना ज़ुबान का एक गीत शुरू कर दिया। काबूस और गुलरेज भी इसकी लय में लय मिलाने लगे। इनके इस गीत से दूसरों की बोरियत की हद तक कम हो गई। इनकी आवाज़ वादी में बाज गश्ती पैदा कर रही थी। शाम से कुछ पहले वे एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जिसे देखकर इनकी सारी थकन दूर हो गई। वो बुलंदी से गिरता हुआ आबशार था। जिस जगह आबशार का पानी गिर रहा था वहाँ एक छोटी सी झील बन गई थी और इससे आगे पानी की एक बहुत बड़ी नदी की सूरत में बह रहा था। पानी बहुत तेज़ रफ्तार और नदी का पाट बहुत चौड़ा था। इस तेज़ रफ्तार नदी को अबूर करना मुमकिन नहीं था। यहाँ पाइन के दरख्तों की बहुतात थी और नदी के आसपास खुश रंग फूल खिले हुए थे। कांटे और झाड़ियों की भी बहुतात थी। इन्हें कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई जहाँ कैंप लगाया जा सके। चट्टानों के आसपास घूमते गुलरेज को एक पहाड़ी गार नजर आ गया। इस वक्त राशिद इसके साथ था। यह गार किसी खूंखार जंगली जानवर का मस्कन भी हो सकता था, इसलिए वो बड़ी एहतियात से गार की तरफ बढ़ रहे थे। जावेद ने राइफल तान रखी थी और गुलरेज के हाथ में टॉर्च थी। गार के अंदर तारीकी थी और दहाने के सामने लातादाद झाड़ियाँ थी। वो जैसे ही झाड़ियों के करीब से गुजरे, झाड़ियों में छुपे किसी जानवर ने इन पर छलांग लगा दी। राशिद ने गैर इरादी तौर पर राइफल का ट्रैगर दबा दिया। बदहवासी में चलाई हुई गोली इस जानवर की खोपड़ी में लगी और वो मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकालता ढेर हो गया। राशिद का जिस्म पसीने में शराबूर था और दिल की धड़कन खतरनाक हद तेज हो गई थी। अब से अपनी इस काफियत पर काबू पाने में 2 मिनट लग गए। गुलरेज की हालत भी इसके साथ कुछ मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन इसने भी जल्दी से अपनी कैफियत पर काबू पा लिया और अब वो टॉर्च की रोशनी में इस जानवर का जायजा ले रहे थे। वो चरख था, शिकारी कुत्ते की तरह बहुत दुबला पतला, लेकिन कद में इससे कुछ ऊंचा। इसकी पतली पतली टांगें गैर मामूली तौर पर लंबी थी, दांत लंबे और नुकीले, अगले पंजों के नाखून भी नुकीले और बेहद खतरनाक थे। चरख इन पहाड़ियों में बकसरत पाए जाते हैं। ये भेड़ी से ज़्यादा खतरनाक होता है, बेहद तेज रफ्तार जानवर है और अपने बराबर के जानवर को तो उधेड़ कर रख देता है, गुलरेज ने बताया। फायर की आवाज़ सुनकर इनके साथी भी दौड़ते वहाँ पहुँच गए थे। वो कुछ देर तक इस चरख और दूसरे जानवरों के बारे में तबसरे करते रहे। फिर मुर्दा चरख को उठाकर दूर फेंक दिया गया और वो लोग गार में घुसकर टार्चों की रोशनी में इसका जायजा लेने लगे। गार काफी कुशादा था। एक कोने में राख, कोयले और अधजली लकड़ियां देखकर नदीम को यह समझने में देर नहीं लगी कि इनसे पहले भी कुछ लोग गार को अपना मस्कन बना चुके थे। अधजली लकड़ियों पर गर्द की तह जमी हुई थी, जिसका मतलब था कि वो जो कोई भी थे बहुत अरसा पहले यहाँ आए होंगे। हो सकता है कि चंद महीने या साल 2 साल पहले की बात हो। मोहरबंद खुराक के कुछ खाली डब्बे भी इधर उधर बिखरे हुए थे। नदीम के ख्याल में ये गार शब बस्ती के लिए तो महफूज था, इसलिए इसने रात इसी गार में गुजारने का फैसला कर लिया। खुराक के खाली डब्बे उठाकर बाहर फेंक दिए गए और बाहर से झाड़ियों की शाखें तोड़कर गार की सफाई शुरू कर दी गई। बाहर अभी दिन की रोशनी बाकी थी, लेकिन गार में तारीकी थी।
اس لیے پہلے کاربائڈ لیمپ روشن کیے گئے اور پھر خچروں سے سامان اتار کر اندر لایا جانے لگا۔ خیمے وغیرہ نہیں کھولے گئے تھے، البتہ سلیپنگ بیگز، گرم کپڑے اور دیگر ضروری سامان وغیرہ کھول لیا تھا۔ پچھلے رات کے تجربے کو وہ نہیں بھولے تھے۔ شمروز کی موت انہیں یاد تھی، اسے کسی جنگلی جانور نے ہلاک کر دیا تھا اور پہرا دینے والے باقی 3 آدمی آرام سے سوتے رہ گئے تھے۔ اس لیے آج یہ طے کیا گیا تھا کہ 2 آدمی مل کر 2 گھنٹے تک غار کے دہانے پر پہرے دار کی ڈیوٹی دیں گے۔ اس طرح سب کو آرام کا موقع مل جائے گا۔ کھانے کے بعد باقی لوگ تو جلد سو گئے، البتہ محسن اور قابوس غار کے دہانے پر رائفلیں سنبھال کر بیٹھ گئے۔ شدید سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے جسموں پر گرم کپڑے لپیٹ رکھے تھے اور گردن اور چہروں پر بھی موٹے مفلر لپیٹے ہوئے تھے۔ 2 گھنٹے پورے ہونے پر انہوں نے پانڈے اور گلریز کو جگا دیا اور غار میں جا کر سو گئے۔ اس طرح 2 گھنٹے ڈیوٹیاں بدلتے ہوئے رات بیت گئی۔ اس رات کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ 3-4 روز کے سفر سے وہ لوگ بری طرح تھک گئے تھے۔ میچیکو، مس کورا اور مونیکا کی تو حالت بری ہو رہی تھی۔ اسے طے پایا کہ آج کا دن مکمل طور پر آرام کیا جائے، دوسری رات بھی اس غار میں گزاری جائے اور اس سے اگلے روز سفر دوبارہ شروع کر دیا جائے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد قابوس اور محسن رائفل اٹھا کر آبشار کے قریب ندی پر چلے گئے اور جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ وقفہ سے مختلف جانور ندی پر پانی پینے کے لیے آ رہے تھے۔ اس علاقے میں پہاڑی بکرے، جنہیں مارخور کہا جاتا ہے، بکثرت پائے جاتے تھے۔ ان کا گوشت بہت لذیذ ہوتا تھا۔ قابوس کو ان پہاڑی بکروں ہی کا انتظار تھا۔ ان کی محنت رائے گاہ نہیں گئی اور تقریباً 1 گھنٹے بعد 5-6 مارخوروں کا ایک گروہ ندی کے کنارے پر آ گیا۔ مارخور پانی پی کر جیسے جھاڑیوں کے پتے کھانے لگے، قابوس اور محسن نے بیک وقت رائفلیں چلا دی۔ ان کی گولیاں ضائع نہیں گئیں۔ 2 بکرے گر کر تڑپنے لگے جبکہ باقی بھاگ گئے۔ قابوس اور محسن جھاڑو سے نکل کر گرے ہوئے بکروں کی طرف دوڑے۔ قابوس نے جیب سے شکاری چاقو نکال لیا اور تکبیر پڑھتے ہوئے باری باری دونوں کے گلوں پر چاقو چلا دیا۔ دن کا بیشتر حصہ آرام کرتے ہوئے گزرا۔ مرد تو پھر بھی باہر گھومتے رہے، لیکن میچیکو، مونیکا اور مس کورا ڈھال سے اپنی جگہوں پر بیٹھی رہی۔ 4 بجے کے لگ بھگ وہ تینوں غار سے باہر نکلی۔ قدرت کی نورنگی ان کے سامنے تھی۔ کل مولک پور پر سے گرنے والے واقعے کے بعد میچیکو کو چوب سی لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت خوف سا جھلکتا رہتا تھا، لیکن آج دن بھر آرام کرنے اور قدرت کا یہ حسن دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر پہلی مرتبہ خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تینوں ٹہلتی ہوئی ندی کے کنارے پر آ گئی۔ ندی بہت گہری تھی اور پانی شفاف تھا۔ کنارے کے قریب پانی کے نیچے پتھر بھی چمکتے نظر آ رہے تھے۔ کورا نے کنارے پر بیٹھ کر چلو بھر پانی پیا۔ پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پانی پینے لگی۔ میچیکو اور مونیکا بھی اس کی تقلید کر رہی تھی۔ پھر وہ تینوں پانی پیر میں لٹکا کر بیٹھ گئیں۔ انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے جسم کی ساری تھکن پیروں کے راستے نکل رہی ہو۔ دیکھو ندی کے کنارے پر کتنے حسین پھول کھلے ہوئے ہیں، آؤ ذرا ندی کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں، یہ تجویز مونیکا نے پیش کی تھی۔ وہ تینوں اٹھ کر ندی کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ جنگلی گلاب اور دیگر کئی اقسام کے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ بلندی کی طرف سے پائن اور چنار کے درخت بھی تھے جو پہاڑ کی بلندی کی طرف بتدریج گنجان ہوتے چلے گئے تھے۔ وہ تینوں ایک جگہ رک گئی۔ یہاں ندی کا ایک کٹاؤ سا تھا جو تقریباً 10 گز اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ اس طرح ایک چھوٹی سی کھاڑی بن گئی تھی جس کا پانی پرسکون تھا۔ شفاف پانی میں ٹروٹ فش تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہاں پانی زیادہ گہرا بھی نہیں تھا۔ کھاڑی کے آس پاس اور دور دور تک قد آدم گنجان جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ مس کورا نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ راشد اور پانڈے غار کے سامنے پتھروں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے جبکہ ان کے دوسرے ساتھی آبشار کی طرف گھوم رہے تھے۔ غار اگرچہ بلندی پر تھا مگر کھاڑی کے کنارے اونچی جھاڑیوں کی وجہ سے انہیں وہاں سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ نہانے کو دل چاہ رہا ہے، کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ مس کورا نے ایک بار پھر محتاط نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر سوالی نگاہوں سے میچیکو اور مونیکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ میچیکو نے جواب دیا، ساری تھکن اتر جائے گی، کیونکہ گلگت سے روانہ ہونے کے بعد اب تک نہانے کا موقع نہیں مل سکا۔ چلو تم لوگ بھی آؤ۔ مس کورا کہتے ہوئے جھاڑیوں کے آڑ میں کھڑے ہو کر لباس اتارنے لگی۔ ان تینوں کا تعلق ان ممالک سے تھا جہاں معاشرے میں عریانیت کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ ان تینوں نے جینز شرٹ اور جرسیاں پہن رکھی تھی۔ مس کورا کا سیاہ بدن ہلکی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر میچیکو اور مونیکا کی طرف دیکھا، پھر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ ایک لمحہ کو تو مس کورا کپ کپا کر رہ گئی، لیکن پھر کسی ماہر پیراک کی طرح تیرنے لگی۔ اس کی دیکھا دیکھی مونیکا اور میچیکو نے بھی پانی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ تینوں تیرتے ایک دوسرے پر پانی کی چھینٹیں اچھالتی اور ٹوٹ مچھلیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی رہی۔ مس کورا اب سردی محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ کافی دیر سے پانی میں تھی۔ وہ پانی سے نکل کر جھاڑیوں کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اس کے سیاہ بدن پر پانی کی بوندیں پھسل رہی تھی۔ میچیکو اور مونیکا پانی میں دوسرے پر چھینٹیں اچھال رہی تھی۔ مونیکا نے جھاڑیوں کے قریب کھڑی مس کورا کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے اسے سینے میں سانس رکتا محسوس ہونے لگا۔ مس کورا کے پیچھے چند قدم کے فاصلے پر جھاڑیوں میں بھورے بالوں والا ایک ریچھ جبے قدموں مس کورا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کورا بھاگو ریچھ، مونیکا خوفزدہ لہجے میں چیخی۔ مس کورا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ صرف 4 قدم کے فاصلے پر ریچھ کو دیکھ کر اس کی منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے پانی کی طرف دوڑ لگانی چاہی مگر بھاری بھرکم ریچھ اس سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے لپک کر مس کورا کو اپنے باہوں کے حلقے میں دبوچ لیا اور پھر مڑ کر جھاڑیوں میں بلندی کی طرف دوڑنے لگا۔
मिस कोरा हाथ पैर चलाते बुरी तरह चीख रही थी। मुचिको और मोनिका पानी से निकल आई और दोनों चीखते हुए गार की तरफ दौड़ने लगी। इनकी चीखें वादी में बाज़गश्त पैदा कर रही थी। इनकी चीखों की आवाज़ सुनकर सबसे पहले गार के सामने बैठे हुए पांडे और मोहसिन उठकर इनकी तरफ दौड़े। फिर आबशार की तरफ से गुलरेज और काबूस वगैरह भी इनकी तरफ दौड़ते नजर आए। मिचिको और मुनिका बदस्तूर चीखती हुई दौड़ रही थी। वो बार बार लड़खड़ा रही थी। इन पर इस कदर शदीद खौफ तारी था कि उन्होंने एक मरतबा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वो कई मरतबा कांटेदार झाड़ी में उलझकर गिरी थी, जिससे इनके जिस्मों पर हल्की हल्की खराशें आ गई थी, मगर वो इस तरह दौड़ रही थी जैसे मौत इनका ताक़ुब कर रही हो। सबसे पहले मोहसिन और पांडे इनके करीब पहुंचे। इन्हें इस हालत में देखकर वो दोनों बुरी तरह चौंक गए, मगर इन दोनों में से किसी को भी अपनी बेलिबासी का एहसास नहीं था। वो दोनों अभी बार बार बुरी तरह चीख रही थी। मोहसिन के बार बार पूछने पर भी इन दोनों के मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकल सकी जिससे कुछ मफहूम वाज़ेह हो सकता। मिचिको और मुनिका झुककर घुटनों के बल बैठ गई। वो बुरी तरह हाँप रही थी और दोनों के मुंह से कफ जारी था। लगता था जैसे वो मीलों दूर से भागती चली आ रही हो। इस दौरान नदीम भी वगैरह भी वहां पहुंच गए। एतबार गुल और काबूस ने रवायती अंदाज में अपने कंधों पर गर्म शालें डाल रखी थी। उन्होंने शालें अपने कंधों से उतार कर मिचिको और मुनिका पर डाल दी। अब बताओ क्या हुआ और मिस कोरा कहाँ है? नदीम ने मुचिको की तरफ देखते पूछा। रीछ, मुचिको ने हाँपते हुए जवाब दिया। खौफ की शिद्दत से इसका चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा था। वो रीछ मिस कोरा को उठाकर ले गया। क्या? नदीम के साथ दूसरे भी उछल पड़े। तफसील बताओ, ये सब क्या हुआ? रीछ मिस कोरा को किस तरफ ले गया और ये कैसे हुआ? हम वहाँ खाड़ी में नहा रही थी। इस मरतबा मुनिका ने हाँपते हुए जवाब दिया। मिस कोरा हमसे पहले पानी से बाहर आ गई। वो लिबास पहनना चाहती थी कि कल आदम झाड़ियों में से अचानक एक भूरे बालों वाले रीछ ने इन पर हमला कर दिया और इसे उठाकर झाड़ियों में भाग गया। रीछ किस तरफ गया? नदीम ने पूछा। उधर बुलंदी पर पाइन के जंगल की तरफ, मुनिका ने इशारा किया, जिधर रीछ मिस कोरा को ले गया था। रीछ अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। 2-3 आदमी मेरे साथ चलो, जल्दी करो, नदीम ने चीख कर कहा। राइफल इस वक्त सिर्फ मोहसिन के पास थी। एतबार गुल दौड़कर गार से 3 राइफल उठा लाया और एक राइफल नदीम और एक काबूस को दे दी गई। तुम लोग गार में चलो, हम मिस कोरा की तलाश में जा रहे हैं, नदीम ने कहा और मोहसिन और काबूस एतबार गुल को अपने साथ आने का इशारा किया। वो झाड़ियों में इस तरफ दौड़ने लगे जिस तरफ रीछ गया था। वादी का हिस्सा तुले आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक धूप में रहता था। बेशतर बर्फ पिघल चुकी थी, अलबत्ता कहीं कहीं अब भी बर्फ मौजूद थी। वो कुछ दूर तक दौड़ते रहे, फिर जैसे ही चढ़ाई शुरू हुई इनकी रफ्तार कम हो गई। इनका रुख बुलंदी पर पाइन के जंगल की तरफ था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे दरख्तों का सिलसिला गुंजान होता जा रहा था। दरख्तों के साए में कहीं कहीं बर्फ भी जमी हुई थी। वो बदस्तूर बुलंदी की तरफ जा रहे थे। नदीम और मोहसिन आम जिंदगी में इस तरह चढ़ाई चढ़ने के आदी नहीं थे। इनका सांस फूलने लगा। गार से तकरीबन 1.25 मील का फासला तय करने के बाद वो यकायक रुक गए। बर्फ व पत्थरों पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ताज़ा खून था। खून के ये धब्बे देखकर नदीम के जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। इसे समझने में देर नहीं लगी कि मिस कोरा ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की होगी। चुनांचे रीछ ने पंजे मारकर जख्मी कर दिया होगा।